بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 سال کی عمر میں پہلے تجارتی قافلے کے سفر کے دوران ہونے والے معجزات دیکھے تھے۔ آج کی قسط میں ہم اسی تجارتی قافلے کی واپسی کے دوران ہونے والا معجزہ دیکھیں گے، جب عیسائی راہب نے آخری نبی کی نشانیاں پہچان کر ابو طالب کو سمجھایا کہ ان کے لیے آگے کا راستہ بہت خطرناک ہے، واپس مکہ چلے جائیں اور اپنے بھتیجے کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ قافلہ واپسی کے لیے مڑا، راستے میں ایک فاقہ کش بستی سے گزر ہوا۔ ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی تمام چیزیں بچوں میں تقسیم کر دیں کیونکہ سب بہت زیادہ بھوکے تھے۔ پھر دیکھا کہ بستی والے آگ جلا کر بتوں کے آگے دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ اے خدا اپنی ناراضگی دور کر دے اور پھر سے ہم پر نعمتیں نازل کر دے، پھر سے نواز دے، کیونکہ ہم ایک ماں اور 2 بچوں کو تیری بھیٹ چڑھا رہے ہیں۔ جب 12 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غریب مظلوم عورت کو 2 بچوں سمیت سمندر کے کنارے اونچی جگہ پر بے دردی سے باندھا ہوا ہے اور سمندر کی اونچی اونچی موجیں ان سے ٹکرا رہی ہیں اور وہ بے بسی سے رو رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اوپر جا کر ان کی رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ بستی والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو لوگوں کا پورا ہجوم ٹوٹ پڑا اور کہا کہ ان سب کو رسیوں سے باندھ کر دریا میں پھینک دو، نہیں تو ہمارا خدا ناراض ہو جائے گا۔ ابو طالب نے اپنے بھائی عباس کے ساتھ مل کر اکیلے ہی ہجوم کو روکنے کے لیے مقابلہ کیا، مگر ہجوم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے فکری سے بدستور تینوں کی رسیاں کھولنے کی کوشش میں مصروف رہے کہ اچانک سمندر میں ایک بہت اونچی اور طاقتور لہر آئی اور وہ بت جس کے قدموں میں تینوں کو باندھا گیا تھا، وہ بت ٹوٹ کر اوندھے منہ گر پڑا اور سمندر کی اونچی اونچی لہروں نے پورے ہجوم کو تتر بتر کر دیا۔ سب اپنی جانیں بچا بچا کر گھروں کی طرف بھاگنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے اپنی جگہ پر کھڑے یہ سب منظر دیکھتے رہے جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ سمندر کی لہروں نے انہیں چھوا بھی نہیں۔ ابو طالب بھی حیرت سے دور کھڑے یہ سب دیکھتے رہ گئے اور انہیں عیسائی راہب کی باتیں یاد آئیں کہ آپ کا بھتیجا ہی آخری نبی ہے۔ قافلہ پھر سے آگے بڑھنے لگا۔